خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، اللہ وحدہ لا شریک لہ دی حمد اور ثناء بعد نبی اکرم شفیع معظم رحمت کائنات وجہ تخلیق کائنات باعث تکوین کائنات احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثناء کریم آقا دے حضور ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرن تو بعد عزیزان گرامی قدر عزیزم صدی آمد دے بزرگاں دے ایصال ثواب واسطے اے محفل پاک منعقد ہوندی ہے ہر سال، اس سال بھی حسب سابق انعقاد پذیر ہے۔ اللہ کریم انہاں فوت ہونے والے بزرگاں نو جنت وچ اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور انہاں نو غریق رحمت فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیہ مبارکہ میں پڑھی ہے، ادھے انشاءاللہ تھوڑی گفتگو ہوئے گی۔ رب ذوالجلال سمجھ کے عمل دی توفیق نصیب فرما دے وے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو اچھے اعمال کرے من ذکر او مرداں چو ہوئے او انسا یا او عورتاں میں چو ہوئے۔ عمل مرد بھی کر سکتا ہے، عورت بھی کر سکتی ہے۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط ہے کہ عمل کرنے والا صاحب ایمان ہوئے۔ عمل تو پہلے صاحب ایمان ہونا شرط ہے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، اللہ تعالیٰ فرماتے نے کہ اس بندے نو مرن تو بعد پاک زندگی عطا کیتی جائے گی۔ مرن تو بعد زندگی ہے، موت تو بعد زندگی ہے۔ موت زندگی دے خاتمے دا نام نہیں، بلکہ موت ایک زندگی اور دوسری زندگی دے درمیان ایک پل دی طرح ہے۔ جس پل تو بندے لنگنا ہے، ایک دنیا تو دوسری دنیا چلے جانا ہے۔ لیکن جو مرن تو بعد زندگی ہے، جس طرح اس دنیا وچ لوگ مال دی وجہ تو صاحب عزت قرار پائے جا رہے ہیں،
اس زندگی وچ اعمال دی وجہ تو صاحب عزت قرار پان گے۔ تو سوال یہ ہویا کہ عمل جتنے بھی ہون ان ایمان نال مشروط نے، اگر ایمان ہی نہیں تو پھر عمل دا کیا فائدہ؟ ایمان کیا ہے اس کی سمجھ آ جائے تو پھر بندہ اس دی طرف رجوع کرے اور اس نو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ تو وہ ایمان کیا ہے؟ علماء عقیدہ نے، اصول دے علماء نے ایمان دی تعریف کیا لکھی؟ ہر چیز دی تعریف ہوتی ہے جیڑی اس شے دا تعارف ہوندی ہے۔ تعریف دا مطلب تعارف ہے کہ یہ چیز کی ہے۔ تو ایمان دی تعریف اور تعارف کیا ہے؟ ملا احمد جیون رحمت اللہ علیہ ایمان دی تعریف لکھ دے فرماندے نے، الایمان هو الیقین، ایمان نام ہے یقین دا۔ اللہ دی ذات تے کامل یقین دا نام ایمان ہے، اور اس یقین تو ہی اکثر لوگ محروم ہوندے۔ بظاہر ایک بات اور سمجھ لو، ایک ہندے اسلام اور ایک ہندے ایمان، انہاں دوہاں چیزاں وچ تھوڑا جہا فرق ہے۔ جس طرح ایمان اور اسلام وچ فرق ہے، اس طرح مسلمان اور مومن وچ فرق ہے۔ اسلام لیون والا مسلمان ہے اور ایمان لیون والا مومن ہے۔ بات دی سمجھ آ؟ اسلام اور ایمان وچ تھوڑا جہا فرق ہے۔ اسلام لیون والا مسلم ہے اور ایمان لیون والا مومن ہے۔ تو اس کی ترتیب کچھ یہ ہے کہ اسلام پہلی سیڑھی ہے اور ایمان آخری سیڑھی ہے۔ اسلام بھی اچھا ہے، ایمان بھی اچھا ہے، لیکن اسلام پہلی سیڑھی ہے اور ایمان آخری سیڑھی ہے۔ مسلمان تو مومن دا سفر یہی اسلام نو چاہیے، مسلمان نو چاہیے۔ اس نو سمجھن واسطے ایک آیت پڑھنا۔ کچھ دیہاتی لوگ، آراب جس نو کہندے دیہاتی پینڈو، وہ آئے اور انہاں حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہو کے کلمہ شریف پڑھا، اور وہ کہنے لگ پے کہ آمنا آمنا، ہم ایمان لائے، ہم ایمان لائے۔ تو اللہ نے قرآن نازل فرمایا، محبوب انہاں لوگاں فرماؤ قالت الاعراب آمنا، یہ دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ کل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، انہیں کہو کہ یہ نہ کہیں کہ ہم ایمان لائے، بلکہ یہ کہیں کہ ہم اسلام لائے۔ ابھی ایمان نہ کہیں، ابھی تو آج کلمہ پڑھا ہے اور کہتے ہیں کہ ہم مومن ہو گئے۔ ابھی یہ مومن نہیں ہوئے، مسلمان ہوئے ہیں۔ قل لم تؤمنوا، انہیں کہو کہ ابھی تو مومن نہیں ہوئے، ولیکن قولوا اسلمنا، تم کہو کہ ہم مسلمان ہوئے، اسلام لائے۔ توجہ ہو گئی؟ ہن پھر سمجھ لو، دوبارہ آسان کر رہے ہیں۔
نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کلمہ، یقین، ارکان اسلام، اے ارکان اسلام نے، ارکان ایمان نہیں، اے ارکان اسلام نے۔ جدو بندے نے کلمہ پڑھا تو مسلمان ہویا، اسلام میں داخل ہویا، نماز پڑھی، روزہ رکھیا، حج کی تھی، زکوٰۃ ادا کی تھی۔ بنی الاسلام والا خمسۃ، حضور فرماتے ہیں اسلام 5 چیزاں تے ہے، یعنی انہاں چیزاں دا تعلق اسلام نال ہے۔ اسلام دی تعریف بھی حضور ہی کرن گے، میں پڑھ کے سناواں گا، اور ایمان بھی وہی ہوئے گا جڑا حضور دسن گے، تاکہ خبر مل جائے کہ ایمان کیا ہے اور اسلام کیا ہے، کیونکہ عمل مشروط نے ایمان نال، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، بھئی وہ ایمان والا ہو۔ آسان کر کے سمجھا رہے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سارے اعمال ظاہری نے، اعمال ظاہری نے۔ جتنے بھی اعمال ظاہری دین دے اندر نے وہ اسلام ہے، جتنے اعمال اور کیفیات کا تعلق انسان دے باطن اور دل نال ہوئے وہ ایمان ہوندے۔ یعنی اسلام دین نو ظاہر وچ مطلوب ہے اور ایمان دین نو باطن وچ مطلوب ہے۔ اسلام اور ایمان دین دیاں 2 شاخاں نے اور دونوں ضروری نے، انہیں ایک دوسرے تو بغیر ممکن نہیں۔ اسلام تو بغیر ایمان ممکن نہیں، ایمان تو بغیر اسلام ممکن نہیں، یہ دونوں ایک تیسرے نال لازم و ملزوم نے، دین دے حصے نے، لیکن فرق ہے، انہاں دے درمیان ایک باریک فرق ہے۔ کچھ لوگ ظاہری طور تے سارے اعمال کر دیں، لیکن اندر اگر اسلام داخل نہ ہو جائے تو پھر ظاہری اعمال نفع نہیں دیتے۔ اس واسطے رب ذوالجلال نے اعمال نو باطن دی اصلاح نال مشروط کر دیتا ہے۔ من عمل صالحا، جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کرے، انہوں فرمایا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ نال صاحب ایمان ہوئے۔ اس واسطے ظاہری اعمال نو باطن دی صفائی نال مشروط کر دیتا۔ آپ نو سمجھ آ گئی؟ ذرا بڑا آسان ہو جائے گا، آپ فکر نہ کرو، تھوڑا آسان ہو جائے گا، تھوڑی دیر لگے گی لیکن معاملہ آسان ہو جائے گا، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ جس وقت بندہ کلمہ پڑھتا ہے تو اس دے وجود تے اسلام طاری ہوتا ہے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، اسلام دے ظاہر تے طاری ہو گیا۔ لیکن جدو اسلام دے اثرات ظاہری وجود تو اندر داخل ہو کے تیرے دل نو ستھریاں کرنا شروع کر دے، ادو ایمان تکمیل دے راستے تے گامزن ہو گیا، ایمان آنا شروع ہو گیا۔ اسلام دا تعلق ظاہر نال ہے، یؤمنون بالغیب، ایمان دا تعلق اس چیز نال ہے جڑی نظر نہیں ہوتی۔ ایمان وچ ریاکاری نہیں ہو سکتی، اسلام وچ ریاکاری ہو سکتی، ایمان وچ ریاکاری ممکن نہیں۔ کیونکہ ہن پھر آسان کر دینا، اگر ظاہر تو شروع ہو کے باطن تک چلا جائے تو اسلام تو شروع ہو کے ایمان تک پہنچ گیا، اور اگر باطن تو شروع ہو کے ظاہر نو صحیح کر دے تو ایمان اسلام تک پہنچ گیا۔ ضروری دونوں نے، اس دی ایک مثال پیش کرنا۔
بلال پاک نے پہلے ایمان لے آندا ہے پھر اسلام لے آندا ہے. بلال پاک نے پہلے ایمان لے آندا ہے پھر اسلام لے آندا ہے. کیوں؟ جس وقت انہاں ایمان لے آندا سی اس ویلے اسلام اجے آیا کوئی نہ. بلال پاک بیٹھے نے اور انہوں نے بخار ہے اور وہ کسے دے نوکر نے. غلام نوکر ہونا آسان ہوتا ہے، غلام ہونا اس تو بھی سخت شرائط رکھتا ہے. وہ غلام سن کسے دے، وہ دا نام امیہ سی. امیہ نے انہوں نے گندم دیتی کہ اتنی گندم تو پیسنی ہے، پاہمیں تینوں بخار ہے، تینوں بھوک ہے، تینوں سردی ہے، درد ہے، جو بھی ہے پیس. وہ چپ کر کے گندم پیس رہے سن اور نال رو رہے سن. اس جگہ تو رسول اللہ دا گزر ہویا تو آپ یتیمہ اور غریبہ دا درد رکھ دے سن. یہ بہت بڑی عبادت ہے کسی غریب دے ماڑے دا درد محسوس کرنا. رسول اللہ سرکار دی عادت مبارکہ سے آپ رحمت للعالمین سے رک گئے تو آپ فرماتے ہیں غلام کیوں رو رہے ہیں؟ بلال نے نظر نہیں اٹھائی، بس عرض کیتی ہے جدو درد دا علاج نہیں کر سکتے لوگ تے پوچھ دے کہ انہیں کے کی کر رہے ہیں تے کیا. جدو درد دا علاج نہ کر سکتے تے پوچھ دے کہ انہیں کی دردی. کیونکہ اگے بھی کچھ لوگ گزرے نہ پوچھا کیوں پہ رونا ہے، پھر وجہ دسی دیا گھنٹ رو گئے. ہن حضور آئے فرمایا کیوں رو رہے ہیں؟ کیا بڑے پوچھ دینے کیوں رو رہے ہیں؟ علاج ہوتا کسے تو نہیں تھے کیوں دسا؟ فرمایا دس تے صحیح. اس ویلے بلال چکی گیڑ دے رہے تو کیا کہ میرے آقا نے امیہ نے میں نے کہا کہ اتنی چکی پیسنی تو پھر اپنا چھٹی کرنی تو بخار بھی ہے، درد بھی ہے، بکھا بھی تو روما نہ کی کرا. نبی پاک سرکار نے دودھ دا پیالہ بلال دی آنکھاں کے کیتا. فرمایا اے دودھ تو پی اور چکی چھوڑ دے، تیرے حصے دا کام میں کرنا. اس ویلے پہلی باری بلال نے نظر چکی تو اتا اٹھا کے ویکھیا کہ مکے دی دھرتی تھی او کون ہے جڑا غلامہ دے حصے دا کام کر دیتے ہے بھی ہاشمی عربی. جدو رسول اللہ دے چہرے تے نظر گئی تو بلال نو پہلی نظر دا عشق ہویا ہے. عشق وہ بھی ہوندہ ہے جڑا ہوڑی ہوڑی ہوندہ ہے، پیار محبت اشد حکمن مڑ زیادہ محبت عشق اچ بدل گئی. بلال نو پہلی نظر دا عشق ہویا ہے. نہ پتہ ہے نبی نے، نہ پتہ ہے انہاں منیا جنت مل دی ہے، اوراں مل دی ہیں، انہاں نہ منیا دو کسے گل دا پتہ نہیں، بس یار تکیا ہے. اور پہلی نظر نو تکیا بلال پاک نو عشق ہویا ہے اور اے ایمان. اور پھر اتنا عشق ہویا ہے کہ اپنی جان تو بھی ود کے بلال نو حضور پیارے ہو گئے. جان تو بھی ود کے حضرت بلال نو حضور پیارے ہو گئے. جتنی دیر تک رسول اللہ نال اتنا عشق نہ ہو جائے ایمان مکمل نہیں ہوتا. مہربانی اے یاد کر لیں، اے شرط ایمان دی اور اے شرط میں نہیں رکھی، اے شرط رسول اللہ نے رکھی ہے کہ جتنی دیر تک لا یؤمن احدکم، بخاری دے اندر کتاب الایمان دے اندر پہلی حدیث پہلی چیپٹر وچ حدیث، مسلم وچ، مشکات وچ، حدیث دی ہر کتاب دا پہلا باب شروع ہوتا ہے کتاب الایمان تو کہ ایمان کی شے. دنیا حدیث دی کوئی کتاب اٹھا لو، احادیث مبارکہ دی ترتیب دے اندر ایمان تو احادیث شروع ہوتی ہیں.
اور قرآن پاک دی پہلی سورت ایمان تو شروع ہوتی ہے، پہلی باس ایمان دی ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، پھر وَیُقِیمُونَ الصَّلَاۃَ، پھر مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ صفات ایمان چنے الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جڑے غیب تے ایمان رکھ دے۔ اللہ اکبر جی۔ بلال پاک نے پہلی نظر ہی تکی اور پہلی نظر تے عشق ہویا۔ میرے نبی پاک فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم، بخاری شریف حدیث، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ، اور ایک روایت ہے نفسہ اجمعین والناس اجمعین، جتنی دیر تک دنیا دی ہر چیز تو زیادہ محمد عربی نو پیارا نہ سمجھو، میرے نبی فرماتے ہیں تسی مومن کامل نہیں ہو سکتے۔ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ معیار ایمان مقرر کیا ہے رسول اللہ نے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان سے بھی بڑھ کر رسول اللہ کو محبوب نہ بنا لے۔ دیکھو ذرا اس معیار نو سامنے رکھو، پھر ایک آیت پڑھ دینا۔ میرے اللہ فرما دے کل ان کان آباؤکم، اگر تمہارے ماں باپ یعنی تواڈے باپ دادا، ابناؤکم تواڈے بیٹے دھیاں پتر پوترے نواسے دو، وَإِخْوَانُكُمْ تواڈے برا، وَأَزْوَاجُكُمْ تواڈیاں بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ تواڈے پتریر پھپھیر مسیر رشتہ دار قریبی عشیر، عشیرتکم پانچ رشتے قرآن نے گڑے، آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، باپ بیٹے یعنی آبا اور اولاد، برا بیویاں تواڈے قریبی رشتہ دار پانچ، پھر فرمایا و اموال اور تہاڈا مال بینک بیلنس، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اور تہاڈا مال تجارت ست، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور تہاڈے گھر کلی ہے یا کوٹھی، تمہارے گھر مساکن۔ اللہ فرماندا ہے یہ ساریاں چیزاں ترکڑی دے ایک ترازو وچ رکھو، نامی اپنی جان بھی رکھو، دوجے ترازو وچ میرے نبی دی محبت رکھو، پھر ترازو تا اٹھاؤ۔ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ فرمایا اگر ترازو اٹھایا اے ساریاں چیزاں تینوں نبی نالوں پیاریاں ہون تے ایمان پورا نہیں، اگر انہاں ساریاں نالوں تینوں نبی پھر پیارا ہوئے تے موڑ پچھڑ دی لوڑ نہیں، تیرا ایمان پورا ہے۔ ایک ایمان دیو ڈیفینیشن ہے جڑی اللہ قرآن اچھ کیتی ہے، نہ مولوی کیتی ہے، نہ ذاکر کیتی ہے، نہ پیر کیتی ہے، وہ جڑی اللہ اور اس دے رسول کیتی ہے کہ ایمان اس بندے دا مکمل ہے جنہوں آمینہ دا لال ساری کائنات تو ود پیارا ہوئے اور کوئی چیز نہیں، رسول اللہ سب تو پیارے ہو۔ اگر اے کسوٹی لایا تیرے اندر بلب روشن نہیں ہوتا اور سبز بتی بڑی ہے، مڑی ایمان پورا ہے۔ حضور تو ود کوئی نہیں،
حضور تو ود کوئی کائنات اچ رشتہ نہیں، نبی پاک سرکار تو ود کائنات اچ کوئی پیار نہیں، ہر پیار تو ہر رشتے تو اپنی جان تو بھی ود کے یہ مسلم ہے، اپنے نبی نال پیار کر تو مسلم تو مومن ہو گئے۔ اللہ والے نے اس دی وضاحت کیتی ہے، سادہ کیتا ہویا ہے، فرماند نے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم محبت ہے، سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ بیٹا میرے نوجوان یار بیلی سجن میرے پتر دھیان نہ سن لو، یہ اللہ دا قرآن تے نبی دا فرمان ہے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اور ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اگر اس میں خامی ہے تو سب کچھ نامکمل ہے، مکمل تب ہے یہ جب پورا ہے۔ دیکھو دوستو، حالیہ ایام وچ ایک بزرگ فوت ہوئے نے، بابا جی خادم حسین رضوی صاحب۔ ساڑی بندیاں دی عادت ہے جدو بندہ مر جائے سانو پتہ پیچھے لگتا ہے با بندہ چنگا، یہ پھر گل اکثر ہوندی رہندی ہے باجی اسی بندے مندے ادو ہی ہیں جدو مر جائے، جیوندیاں اسی نہیں مندے۔ اور یہ چھوٹے تو لے کے وڈے تک میں ویکھیا محلے چ بندہ فوت ہو جائے نا محلے چ تے میں انہاں بندیاں نے بھی روندیاں وینا جنہ زندگی دے نال کدی ہاتھ بھی نہ ملایا، پوچھیا بھائی او تیرا رشتے دار ہے تو دے کول ماندا نہ دھیان دیا جی اسی بندہ نہیں صحیح جی لڑے ہیں اودے نال کوئی جی تھوڑا جہا ساڈی جی کو ناراضگی چل رہی ہے جی کو معاملات نے تے اس تو اسی کدی اودے نال بولے نہیں، اپنا کرے اسی اپنا کر مر جائے تے ان دی منجین موڈا دے کے تے رو رہے ہوندے نے تے آندے نے اے دے تو بنے ہن ساڈا گزارا کیویں ہوسی، پتہ نہیں ہن پہلا جھوٹے آئے یا ہن جھوٹے نے، ایک گل تے جھوٹی آئے۔ پھر روندے ہیں تے آندے نے تیرے نال سان بڑا پیار سی، تیرے نال سان بڑیاں محبتاں سان، او رب دا نام ہے جیوندیاں بندے نال پیار کیوں نہ کر دے، لاشاں نال پیار کرنا سیکھیا جی بھائی زندہ لوگاں نال پیار کریا کرو، پیار دا پتہ بھی لگے، مر جائے تے اظہار محبت کر دے کہ جی سانو ہن اگے پھر محبت دا اور طریقہ، ہن فیس بک تے سٹیٹس لیندے سٹیٹس سیڈ سٹیٹس لایا بڑا غم محسوس کر رہے ہیں اس میں کیا ہے پائیا جے کسے نال پیار کرنی تے جیوندیاں پیار کر، اپنے عزیز نال محبت کر پیار کر، یہ عبادت وچ شمار ہوندی ہے، رب راضی ہوندا ہے اس بندے نال۔ حدیث شریف وچ آوندا ہے اللہ اس بندے دی عمر لمبی کردا ہے جڑا رشتے داراں نال صلہ رحمی کرے، جڑا رشتے داراں نال محبت کرے صلہ رحمی کرے، اللہ دی عمر لمبی کر چھڑدا ہے، ودا چھڑدا ہے۔ لا یزید فی العمر الا البر، کوئی چیز عمر اضافہ نہیں کر دی، گھیو کھا لو تسی گوشت کھاندے رہو، وٹامنز کھاؤ منرلز کھاؤ، کوئی چیز تہاڈی عمر اضافہ نہیں کر سکتی۔ عمر اضافہ اللہ تقدیر بدل کے کردا ہے تے کس گل نال جدو بندہ رشتے داراں نال تے مخلوق خدا نال محبت کردا ہے تے اللہ اس بندے دے نفع نو لوگاں تے دراز کرن واسطے او دی زندگی ودا چھڑدا ہے۔ آپ نے سمجھ آئی کہ نہ آئی بھائی؟ ماشاءاللہ اللہ آپ نے برکت دے اور سن سارے اللہ اس دا عامل بنائے۔
بندیاں دے اندر ایک شے ہوندی ہے، انہوں سدھے نہیں ایگو انگلش وچ، انا انسانی بیماریاں وچ روحانی بیماریاں جڑیاں ہوندیاں نا بندے انہاں وچ بہت وڈی بیماری ہے، جویں جسم دیاں بیماریاں نا کینسر ہے، کڈنی پرابلم ہے، معدے دا پرابلم ہے، ایویں روحانی بیماریاں ہوندیاں اے انسان دی روحانیت دا کینسر ہے نا، کیونکہ پیار ہی نہیں کرن دیندی بندے، دل کرتا بھی ہوئے تے نیویاں نہیں ہون دیندی۔ تو اینو چھوڑ دیو، جیوندیاں لوگاں نال پیار کریا کرو۔ جی بابا جی جڑے سن نا بابا رضوی صاحب، انہوں نال ساڈی پاکستانی قوم نے بڑا پیار کیتا ہے، پھر چنگا کیتا رہے، بڑی گل ہے۔ میں اندے تے گل سوچتا رہا، بابا جی دے جان تو بعد میں یہ گل سوچی کہ یار پاکستان میں بڑی لوگ نے، میں باقی سارے بھی نبی دا کلمہ تے اسی سارے پڑھنے ہیں، کلمہ تے نبی سونے دا سی سارے پڑھنے ہیں، تے اپنے اپنے کماں واسطے سن جاچ بھی ہے، سارے نکل پونے ہیں سڑکاں تے بھی، حضور واسطے اسی کیوں نہ نکل دے، بابا کلہ کیوں نکلدا؟ میں ایک باری چلی اٹھو لنگیا جاواں، اتنے چوک بند ہویا، میں آخیا کی گل ہے چوک کیوں بند ہے؟ انہوں نے آخیا جی گنے والیاں بند کیتا ہے۔ بھائی انہوں نے کی ہے کہ وہاں گنے دا ریٹ بتاؤ۔ میں آخیا ڈرائیور نو سائڈ تو لگا، آگا چلیے ساڈا جو گنے نہ لین دین کوئی نہیں، ساڈا کھلون دا تو کی، جنہ دا گنا ہے وہ کھلون، جنہ دا گنا ہے وہ پنڈیوں میں لگا تے ایتھے پیا ہوئے احتجاج، میں ایتھے کی پیا ہوں، انہوں نے کہا جی گیس دی لوڈ شیڈنگ دے خلاف احتجاج ہویا ہے تو باہر چور نکلے۔ میں کہا ہے اگلی سڑکے پاس ہاٹے پنڈ جو لگا کو نہیں سانے نیج کھلون دی کیڑی لوڑ ہے، جنہ ال جاندہ ہے یا جنہ دا گیس ہے وہ نکلا، ساڈا کو گیس ہے، یعنی بندے اس نو ہی نکلنا چاہیے جیدہ اس چیز نال کوئی ظاہری باطنی تعلق کوئی روحانی جسمانی ہوئے، نکلن دی جاچ ساریاں نو ہے، جلوس کٹن دی جاچ بھی ساریاں نو ہے، جلسے کرن دی جاچ بھی ساریاں نو ہے، لیکن سارے نہیں نکل دے۔ بابے رضوی نکل کے دسیا ہے کہ رسول اللہ نال ساڈا تعلق روحانی بھی ہے تے جسمانی بھی ہے، رسول ساڈا نکلے بھی ہے، نہیں تے اور بھی پاکستان بھریا پہ ہے، کوئی اور نکلے بابے دسیا ہے رسول ساڈا ہے، اسی نکلنے ہیں۔ دنیا دے اندر 60-70 مسلمان ممالک نے نکے بڑے، کوئی کسے ملک دے احتجاج ہوئے، آخر پاکستان آلے ہی کوئی اتنا جھنڈا کیتا ہے نا، یہ دا مطلب ہے پاکستانی رسول اللہ نال پیار کر رہا ہے۔ اور میں دیکھے حاجی صاحب، حاجی صادق صاحب خود گواہ ہونے نے کہ جدوں اتھے رب سونے دے محبوب دے روزے تو گزر دے نا، جیڑے بندے حضور دے روزے کانڈ نہ کرن پٹھے ٹرتے ہوں، انہاں شورتیاں نوں میں پتہ لگ جاندہ ہے اے پٹھے ٹرن والے پاکستانی۔ میں اس پٹھے ٹرن تے سدھے ٹرن والے دی ٹور قربان کر چھڑا، کیونکہ وہ پٹھا کسی اور وجہ تو نہیں ٹرتے، وہ رسول اللہ دے روزے ال کانڈ نہیں کرنا چاہتے ہوتے، اس تو ٹیڑے ہو جاتے، یعنی وہ ادھر آ رہے ہوں گے نا، اگاں نکلیا پھر رسول اللہ دے روزے ال کانڈ ہوندی ہے، وہ جی اگاں جاندے ہیں تے پیچھے پھر دے جاندے ہیں پاکستانی۔ جیڑا بندہ اتھے کھلو کے نعت پہ پڑھدا ہوئے، درود شریف پہ پڑھدا ہوئے، اور جیڑا بندہ حضور دے روزے دے سامنے نم اکھاں نال سلام پیش پہ کردا ہوئے، اور جیڑا بندہ پشت حضور دے روزے ال نہ کرے، انہوں نے پتہ لگ جاندہ ہے پاکستان۔ کیوں؟ یہ پاکستانی جیڑے انہاں دے اندر ایمان ہے، انہاں دے اندر ایمان دی حرارت ہے، انہاں دے اندر نبی پاک سرکار دی محبت ہے، اور یہی محبت ہے جنہوں عشق آکھیا جاتا ہے۔ جدو محبت شدید ہو جائے عشق ہو جاندی ہے،
محبت شدید ہو جائے تو عشق ہو گیا. یہی چیز ہے عزیزان من جڑی مطلوب ہے. جدو ظاہر تے دین تاری ہوئے تے اسلام آیا, جدو باطن تے دین تاری ہو جائے ایمان آ گیا. اگر باطن ایمان آوے اور ظاہر تے تاری ہو کے اسلام دی صورت اختیار کر لے تو تاوی ٹھیک ہے. یعنی اندروں شروع ہو کے باہر آ جائے یا باہروں شروع ہو کے اندر ٹر جائے, مطلوب یہ ہے کہ اندر بھی ہونا چاہیے تے باہر بھی ہونا چاہیے. مطلوب اسلام اور ایمان یکساں نے, لیکن فرق ہے ایمان اگر نہ ہوئے تو اسلام قبول نہیں ہوتا. یعنی اعمال مشروط نے ایمان نال. رب ذوالجلال نے فرمایا من عامل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن, شرط ہے کہ وہ مومن ہوئے. اور مومن ہوئے جنہوں سب تو زیادہ پیار حضور نال ہوئے, اپنی جان تو بھی ود حضور نال پیار ہوئے, اپنے باپ ماں بہنا بھرا عزیز سب تو زیادہ حضور پیارے ہوں, برادری نال حضور پیارے ہوں, کنبے نال حضور پیارے ہوں, پھر ایمان ہے. جنگ بدر ہوئی, اے ایمان دی حرارت دا ایک جملہ پیش کرنا. جنگ بدر ہوئی, حضور نے فرمایا جڑے بندے 70 قید ہوئے نے انہاں نال کی کریے. ابو بکر صدیق نے عرض کی تھی یا رسول اللہ انہاں تو پیسے لے کے چھوڑ دیو, شاید ایمان لے آن. حضرت عمر فاروق نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میری تے علی پاک دی ڈیوٹی لاؤ. انہاں 17 ادھے میرے رشتہ دار نے تے ادھے مولا علی دے رشتہ دار نے. جڑے میرے رشتہ دار نے انہاں دیاں میں دونا لینا, جڑے علی دے رشتہ دار نے انہاں دیاں علی دونا لائے. سن رشتے نہیں پیارے سونیا, تسی پیارے ہو. اے ایمان انہوں ایمان سدن بھائی. سورہ منافقون دے اندر آیت موجود ہے. عبداللہ بن عبی رئیس المنافقین نے جنگ احد چے جملے بولے لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن العز منها الاذل, کہ ہم عزت والے لوگ جب مدینہ